السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے یہ غزوہ احد کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت۔ اب کیا ہوا کہ پھر ایسا لشکر اسلام کے علم بردار یعنی جھنڈا اٹھانے والے حضرت مصعب بن عمیر، ان پر ایک کافر ابن قمیعہ، یہ اس کا نام تھا کم و بیش شاید، تو یہ جو کافر تھا یہ آپ پر جھپٹا، تو اس کے آپ کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے اس نے تلوار ماری، جس ہاتھ سے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، کہ آپ کا دایاں بازو کٹ کر گر گیا، یوں گرا۔ تو اس جان باز مہاجر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جھنڈے کو اپنے الٹے ہاتھ لیفٹ ہینڈ سے اٹھا لیا۔ اب اس کافر نے آپ کے بائیں ہاتھ پر کو بھی شہید کر دیا۔ اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے پرچم اسلام کے پرچم کو یوں سینے سے لگائے ہوئے کھڑے تھے، اور بلند آواز سے قرآن پاک کو یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی اس کافر ابن قمیعہ کافر نے ان کو تیر مار کر اللہ اکبر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی جو شکل و صورت میں نبی پاک علیہ السلام سے کچھ مشابہت تھے، یعنی ان کی شکل کچھ نہ کچھ نبی پاک علیہ السلام سے ملتی تھی، ان کو زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر کافروں نے شور مچا دیا کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ حضور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ جب یہ آواز، یہ شور پھیلا تو یہ مسلمانوں پر غضب ہو گیا۔ یہ سن کر بالکل ہی ایک عجیب ماحول بن گیا مسلمانوں میں، میدان جنگ کئی چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور بڑے بڑے بہادروں کے پیر اکھڑ گئے، اور مسلمانوں میں تین طرح کی کیٹاگریاں ہو گئی۔ وہ کیسے کہ دیکھیں، کچھ لوگ بھاگ کر مدینے تک کے قریب پہنچ گئے واپس، کچھ لوگ ڈر سہم کر جو ہے نا جہاں تھے وہیں رک گئے اور اپنی جان بچاتے رہے، جنگ کرتے رہے، اور کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگ تو بالکل ہی ہمت ہار چکے تھے، کئی مسلمان، اور جو جان بازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے دونوں طرفہ حملوں سے پھنس کر مجبور اور لاچار ہو چکے تھے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کسی کو اس کی خبر نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو دھرم بھرم کرتے چلے جا رہے تھے، مگر وہ ہر طرف مڑ مڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے، مگر جب نبی پاک علیہ السلام نظر نہ آتے تو بے قراری کے عالم میں آپ بڑا ہی بے قرار ہو جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ یہ لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں، تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑ رہے تھے وہ تو شہید ہو گئے، نعوذ باللہ، ان کی غلط فہمی، ان کو پتہ نہیں تھا، تو شہید ہو گئے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو پھر ہم ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں؟ چلو ہم بھی اس میدان میں شہید ہو کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک بڑی جان بازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ بھی شہید ہو گئے، اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے، کافروں نے ان کے بدن کو چھنی بنا دیا اور ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کی شکل استغفر اللہ بگاڑ دی، اور کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کی پہچان کی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح حضرت ثابت بن دحدح نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا کہ اے انصاریوں، اگر بالفرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ تمہارا رب تو زندہ ہے، تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ چند انصاریوں کو ساتھ لے کر کافروں کے لشمر میں ایسے نا بھوکے شیر کی طرح حملہ آور ہو گئے،
اور آخر خالد بن ولید کے نیزے سے آپ بھی جام شہادت نوش پا گئے، آپ شہید ہو گئے۔ جنگ جاری تھی اور جانثار اسلام جو جہاں تھے وہیں لڑنے میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں کیا تھی؟ بے قراری کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھی۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جنہوں نے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی خوش نصیب آنکھیں تھیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ اے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ ان کی آواز سن کر تمام جانثار صحابہ میں جان آ گئی، ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر مسلمان آنے لگے۔ اب کافروں نے بھی ہر طرف سے حملے روک کر جو ہے نا وہ دوسری طرف سے حملے روک کر نبی پاک علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگایا۔ انہوں نے بھی سنا کیونکہ تو لشکر کفار کا جو ہے نا وہ سارے کے سارے بار بار نبی پاک علیہ السلام پر یلغار کرنے کے لیے بار بار آپ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اس انداز سے انہوں نے یہ معاملات کیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔